ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون جنگل میں سنہری پنکھوں والا ایک خوبصورت چھوٹا پرندہ رہتا تھا۔ ایک دن چڑیا کو ایک چوہا جال میں پھنسا ہوا پایا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، پرندے نے آہستہ سے چوہے کو آزاد کرتے ہوئے کہا۔ ماؤس شکر گزار، وعدہ کیا، اگر آپ کو کبھی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں گا۔ مہینے گزر گئے اور ایک طوفان آیا۔ پرندے کا گھونسلہ درخت سے گرنے ہی والا تھا۔ اسی وقت چوہا نمودار ہوا، گھونسلے کو سہارا دینے کے لیے لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا لے کر گیا۔ میری مدد کرنے کا شکریہ، پرندے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ چوہا مسکرایا، مہربانی ہمیشہ واپس آتی ہے، اور انہوں نے ہر طوفان میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے خوشی محسوس کی۔ ایک زمانے میں ایک شخص رہائش پذیر تھا جس کا نام شیخ چیلی تھا۔ ایک دن شیخ چیلی مارکیٹ میں گیا اور اس نے 2 گائیں خریدیں۔ سال گزر گئے، اس نے دودھ فروخت کیا اور اپنا کاروبار بڑھایا۔ کچھ سال بعد اس نے کھیتی باڑی کے لیے زمین خریدی۔ شیخ چیلی کلیور اور عقل مند آدمی تھا۔ اس نے اپنی رقم شراب پینے یا بری عادتوں پر خرچ نہیں کی۔ شیخ چیلی شہر میں مالدار ہو گیا۔ ہم نے سبق سیکھا کہ صحیح چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا مستقبل کے لیے اچھا ہے۔ ایک بار ایک خوبصورت گاؤں میں وہاں ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کا نام سام تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں چل رہا تھا۔ اس نے پرندوں کا ہجوم دیکھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اگر میں پرندوں سے بات کروں۔ اچانک ایک پری ظاہر ہوئی۔ پری نے اسے پرندوں کی زبان سے بات کرنے اور سمجھنے کی طاقت دی، اور پری غائب ہو گئی۔ سیم نے ایک پرندہ دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیوں جمع ہیں؟ پرندے نے کہا کہ ہم اس جنگل کے لیے پریشان ہیں۔ ہم یہاں رہتے ہیں لیکن کچھ گاؤں کے آدمی روزانہ درخت کاٹ رہے ہیں۔ ہمارا جنگل ہے، محفوظ نہیں ہے۔ سیم واپس گاؤں چلا گیا اور اس چھوٹے پرندوں کی ساری کہانی سنائی۔ گاؤں نے پرندوں کو نئے درختوں کی نشوونما میں مدد کی، اور پرندے جنگل میں خوش رہ رہے تھے۔ ایک عاجز تاجر شیخ چیلی نے ایک بوڑھے آدمی سے ایک پراسرار پرندہ خریدا جس نے متنبہ کیا تھا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خوش قسمتی اس کی پیروی کرے گی۔ جیسے ہی شیخ چلی پرندوں کو گھر لایا اور اس کی دیکھ بھال کی، اس کی دکان پھل پھول گئی اور وہ شہر کا سب سے مالدار آدمی بن گیا۔ لیکن جیسے جیسے اس کی دولت میں اضافہ ہوا، اسی طرح اس کا لالچ ہوا۔ یقین رکھتے ہوئے اسے اب پرندے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسے نظر انداز کیا، اسے ایک تاریک کونے میں چھوڑ دیا۔ ایک رات پرندہ اڑ گیا اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ یہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن شیخ چلی کی خوش قسمتی گر گئی، اس کا کاروبار ناکام ہو گیا اور وہ سب کچھ کھو گیا۔ مایوس اس نے بوڑھے کو تلاش کیا لیکن وہ ناکام رہا۔ شیخ چیلی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک نیا شکریہ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور اگرچہ اس نے کبھی بھی اپنی کھوئی ہوئی دولت کو دوبارہ حاصل نہیں کیا، لیکن اسے حکمت اور احسان میں حقیقی خوشی ملی۔ ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں للی نامی ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ وہ باہر کھیلنا پسند کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ جنگل میں گھوم رہی تھی، اس نے ایک نرم چہچہاتے ہوئے سنا۔ دیکھتے ہوئے اس نے ایک شاخ پر ایک چھوٹا سا پرندہ دیکھا۔ ہیلو چھوٹا برڈ، للی نے کہا۔ اس کی آنکھیں تجسس سے چمکتی ہیں۔ پرندہ نیچے پھسل گیا اور زمین پر پڑا۔ ہیلو للی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پرندے نے اسے حیرت میں کہا، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ للی نے پوچھا۔ پرندے نے وضاحت کی کہ میں ان تک پہنچنے کے لیے اتنا زیادہ اڑ نہیں سکتا۔ پرندے نے غمگین لگتے ہوئے کہا۔ للی گرمجوشی سے مسکرایا، فکر نہ کرو، میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ وہ مل کر جنگل سے گزرے اور للی نے احتیاط سے پرندوں کی سمتوں کی پیروی کی۔ چلتے چلتے آخر وہاں للی نے پرندوں کا ایک کنبہ دیکھا۔ پرندوں نے خوشی سے چہچہانا اور اس کے کنبے میں شامل ہونے کے لیے اڑان بھری۔ شکریہ للی، اس نے گایا۔ چھوٹے برڈ، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک آخری لہر کے ساتھ پرندہ اپنے کنبے کے پاس واپس اڑ گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرامن جنگل میں ایک چھوٹا پرندہ رہتا تھا جسے گانا بہت پسند تھا۔ ایک دن پرندے نے ایک خرگوش کو شکاری کے جال میں پھنسا ہوا دیکھا۔ خرگوش خوفزدہ اور بے بس تھا۔
छोटा परंदा नीचे उड़ गया और आहिस्ता से जाल को टटोलता रहा यहाँ तक कि वो टूट गया। आपका शुक्रिया मेहरबान परिंदा, खरगोश ने कहा। मैं मुस्तकबल में आपकी मदद कैसे अदा कर सकता हूँ? शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस मुझसे वादा करो कि जब हो सकेगा तुम किसी और की मदद करोगे। परिंदा मुस्कुराया। कई साल बाद जंगल कटने का खतरा था। खरगोश, जो अब बड़ा हो चुका था ने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया। इसकी तेज सोच और छोटे परिंदे के वादे की मदद से उन्होंने जंगल को बचाने का रास्ता तलाश किया और इस दिन से मेहरबानी जंगल में परिंदे के गीत की तरह फैल गई। एक बार इंजाना की फैमिली पतंग पर गई थी। वो डीजे पर डांस कर रहे थे। जानवरों के एक गुरुआ ने देखा कि लोग जंगल में हमारे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। ये गुरुआ पतंग तक छप जाता है। जब लोग देखते हैं कि जानवर हमला हो रहा है, करने वाले हैं, लोग जंगल से भागने लगे और अपने घर पहुंचकर रख गए। उन्होंने ये सबक सीखा कि दूसरों को परेशान न करें, ये उनके लिए महफूज नहीं हो सकता। इस दिन से जंगल जानवरों के लिए महफूज था और वो खुश व खर्म जिंदगी गुजार रहे थे।